بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کتاب الصلاۃ یشترط لفرضیتها ثلاثة اشیاء الاسلام الاسلام والبلوغ والعقل وتؤمر بها الاولاد لسبع سنین وتضرب علیها لعشر بید لا بخشبۃ واسبابها اوقاتها وتجب باول الوقت وجوبا موسعا یرملون دا قانون کس واسطے پڑھیا سی 7 کتاباں وچ 7 اج ہور پڑھنیاں نے جی نون تنوین ہے وجوباً نون تنوین نے وجوباً ہے نون تنوین ہے نہیں جڑے 2 زبراں 2 زیراں 2 پیشاں نو کی آندے نے تو اس تو بعد میم نہیں یرملون دے تین کی کرنا ہے ادغام ہونا ہے کو نہیں ہونا اگے برت پڑھ وجوباً آگے چل والأوقات 5 وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى قبيل طلوع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير الظل. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. نماز کی فرضیت کے شروط کی اتھی ہی ہونا شرط کی گئی ہیں. نماز کی فرضیت کے لیے 3 چیزیں. نماز کس مرد و زن تے فرض ہوندی ہے 3 چیزاں شرط نے. یعنی لتکلیف شخص بہا فرضیت کا مطلب ہے کہ شخص عورت ہوئے یا مرد ہوئے دونوں شخص نے شخص کو مکلف کرنے کے لیے نماز کے ساتھ کہ اب تو نماز کا مکلف ہے پڑھ. ان دے واسطے کیڑیاں شرطاں نے؟ کتنی شرطیں ہیں؟ اسلام مسلمان ہونا شرط ہے اس لیے کہ اسلام شرط ہے فروع شریعت کے ساتھ خطاب کے لیے. نماز اسلام کے اندر ہے تو جب تک بندہ مسلمان نہیں ہے وہ شریعت کے فروع کا مخاطب نہیں ہے. جب تک وہ پہلا مخاطب ہے اسلام لا. سمجھی جی گل. او اتنے نال شرح پڑھ لی پھر اگے تاں چلتے ہیں. رکھن لے تکلیف شخص یہ تفسیر و مرادن بفرضیت سے مراد کیا ہے؟ لأنه شرط للخطاب. بابا جی کہتے ہیں کہ پہلے گزر گئے کہ یہ اقوال میں سے ایک قول ہے کہ کافر صرف پہلے اسلام کے مکلف ہیں. اسلام لائیں گے تو پھر باقی شریعت کے مکلف ہوں گے. اور اصح تکلیف ہے. اصح جو پیچھے قول تھا وہ یہ تھا کہ ہر کافر اسلام لانے کا اور اسلام کے اندر جتنے کام ہیں سب کے کرنے کا بیک وقت مکلف ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کس کا مکلف ہے پہلے. تو اصح یہ تھا پیچھے گزرا ہے جی. سمجھ آ گئی ہے. اور فائدہ اس کا کیا ہے پیچھے دسیا سی پیچھے عذاب دینا ہے ان کے ترک پر آخرت میں زیادہ کفر کے عذاب پر. کفر ایوے اسلام نہ لے آنا اسلام نہ لے آنا کفر ہے. اس کفر تے عذاب ہونا ہے. پھر اسلام نہ لیا کے ساری شریعت عمل نہ کرنا انہاں نو فرض نہ مننا نہ عقیدہ نہ عمل انہاں اتے وکھرا عذاب ہے. میری توبہ.
کو گل سمجھ آئی ہے؟ کافر کس کے مکلف ہے؟ صرف اسلام لانے کے کہ ساری شریعت کی؟ اصح قول کیا ہے؟ لہذا ان کل قیامت کو کفر کا بھی عذاب ہے، کفر میں اسلام نہ لانا اور باقی ساری شریعت کو نہ ماننا، نہ عمل کرنا، نہ عقیدہ رکھنا، اس پر بھی اے مطلب جی۔ اور دوسری شے اور بلوغ، تو نماز کے فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا بھی، کیونکہ نہیں خطاب صغیر پر، نہیں خطاب صغیر پر، اور عقل، اور باوجہ منعدم ہو جانے تکلیف کے، بغیر عقل کے۔ اگر عقل نہیں ہے تو بندہ شریعت کا مکلف نہیں، شریعت کا، لہذا پاگل جو ہے وہ اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ وہ آ جائے بندے نو وے کے اٹھے بیٹھے جو کرے، لیکن وہ مکلف نہیں ہے کس چیز کا؟ یہ تین شرطیں، اسلام، بلوغ اور عقل۔ لیکن یہ جو کہا ہے نا بھی اسلام شرط ہے نماز کے فرض ہونے کے لیے، یہ ایک قول ہے۔ کیا ہے؟ ایک قول ہے۔ دوسرے قول کے مطابق ہے کہ نماز کے فرض ہونے کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، جس طرح کافر کے لیے اسلام لانا ضروری، اسی طرح نماز کو فرض ماننا پھر اسلام لا کر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا جی مسئلہ سمجھو۔ اچھا جی یہ جڑے بچے نے جی، اور لیکن حکم دیا جائے نماز کا اولاد کو، کیا کیا جائے؟ جب پہنچ جائیں عمر میں 7 سالوں کے لیے، جب 7 سال کے ہو جائیں تو کیا کریں ان کو؟ اور مارا جائے نماز پر 10 سال کے لیے، ہاتھ کے ساتھ نہ کہ ڈنڈے کے ساتھ۔ 10 سال کے ہو جائیں پڑھتے نہیں ہیں تو انہوں کھلا پولا کرو جی، بچے نو سمجھی آ، تو ہاتھ نال مارنا ڈنڈے نال، یعنی آسان، یعنی عصا کے ساتھ، جیسا کہ سوٹی جریدہ۔ یہ کیوں ہے؟ واسطے نرمی کرتے ہوئے ان کے ساتھ، سوٹی نہیں مارنی، نرمی واسطے۔ ہاتھ نال کیوں مارنا ہے؟ واسطے زجر کرتے ہوئے ان کی طاقت کے مطابق۔ دونوں دی دلیل ہے، سمجھ آئیے جی؟ بھی انہوں کو احساس ہوئے کہ نماز تو بغیر گزارا نہیں، تو یہ تو تاں جے ماں پیو 5 وقت بیٹھے نے مسلے تو تاں ہے نا۔ اور نہ زیادہ کرے 3 ضربوں پر ہاتھ کے ساتھ، یعنی ایک بار مارنے میں تو 3 تپھے مارے، سمجھ آئیے؟ نہیں پڑھتا پھر اگلی نماز تے، پھر اگلی نماز تے، انہوں لاؤ نماز تے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم دو اولاد کو نماز کا 7 سال کے لیے، اور مارو ان کو نماز پر 10 سال کے لیے، اور جدائی کر دو ان کے درمیان بستروں میں۔ جب 10 سال کے ہو جائے نا تو ان کے مضاجع، لیٹنے کی جگہ کیا کر دو؟ جدائی کر دو۔ ذرا شرح پڑھو دھیان نال۔ ولیکن تؤمر بها الاولاد، ذکور ہوں جی یا اناث ہوں، کڑیاں منڈے سارے۔ اور روزہ جو ہے وہ مثل نماز کے ہے، لہذا روزے دا بھی عادت پواؤ، 7 سال تو شروع کراؤ۔ جیسا کہ صوم کوستانی میں، علامہ کوستانی کی کتاب میں جو صوم کا مسئلہ ہے نا، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ روزے کی بھی عادت ڈالو، جو روزہ بھی فرض ہے، اور اس طرح اخلاقیات سارے دسو ہولی ہولی جی۔ اور دور میں ہے ان حضر الاختیار، کتاباں دے حوالے دے نے پچھلی آندے تے باب نمبر 10 دے نے، حضر میں نہیں منع چیزیں۔ وہاں یہ لکھا ہے
کہ حکم دیا جائے بچہ کس کا؟ نماز روزے کا اور نماز کا، اور منع کیا جائے کس سے؟ تاکہ الفت ہو جائے اس کو خیر کے ساتھ، اور اعراض کرنے لگے کس سے؟ والظاہر ان ھذا واجب علی الولی، جزمی بات اس سے یہ ہے کہ یہ واجب ہے ولی پر۔ ولی کون ہوندا ہے؟ پہلے نمبر تے باپ۔ کون؟ باپ نہ ہوئے تو چھوٹیاں بچیاں دا ولی کون ہے؟ یہ اگوں تفصیل آ جائے دی جدو یہ باب آوے گا۔ تو صرف ابے دے ذمہ ہی نہیں، ابے تو بعد جیڑا بھی ابے دا نائب بھی ہوندے ذمہ ہے کہ نکیاں نو 7 سال دے آکے 10 سال دے ہون تے 3 کھلے مارے، تو انہوں نے کتیاں کماں کولو ڈکے۔ او ولی اس تے شرعی ذمہ داری ہے، شرعی داری ہے۔ رفقم بھی علت لقولہ لا بخشبۃ، سمجھائی جی؟ اور دسیا سی دو وکھرے وکھرے آسان بھئی رفقن جڑے نے یہ بھی مفعول مطلق ہے نہ، مفعول مطلق مفعول لہو ہے، لیکن کندی دلیل ہے؟ بھئی ڈنڈے نال نہ مارو واسطے نرمی دے۔ زجرن بحسب طاقتی، یہ علت ہے لقولی و تضرب علیہ۔ آگے یہ سمجھ، یہ دونوں دی وکھری وکھری دلیلاں نے کہ بھی مارنا کیوں ہے؟ زجر واسطے، انہوں نے کتے کام کو ڈکنا ہے بھی پتر آؤ چلیے۔ اور سمجھ آگی جی؟ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اعتراض کیا گیا بائیں طور کہ دلیل عام ہے مدعا سے۔ اوتھے دسیا ہے سوال ہے بھی حدیث پاک کہتے کہ انہوں کی کرو 10 سال دے ہو جان دے، بولو دعویٰ ہے بھی ہاتھ نال مارو تے ڈنڈے نال نہ مارو، یہ تو حدیث کو نہیں ثابت ہوئے۔ یہ مطلب جی کہ بھی دلیل عام ہے کس سے؟ مدعا خاص ہے کہ ڈنڈے نال نہیں مارنا، ہاتھ نال مارنا تو ڈنڈے نال دعویٰ خاص ہے، دلیل کو تو سمجھ آئے بھی مارنا ہے، یہ دعوے تے دلیل منطبق نہیں، دلیل عام ہے۔ ان دا جواب دے، سمجھ آئی جی گل دی؟ ان دا جواب دیں نے جواب دیا گیا بائیں طور کہ خاص کیا ہے مار کو بغیر الخشبہ لے کریناتن، لے او کرینہ کی ہے، وہ یہ ہے کہ ضرب بالڈنڈا محض وارد ہے جنایت میں جو صادر ہوتی ہے مکلف سے، اور نئی جنایت صغیر سے۔ بے جنایت قصور جس تے ڈنڈے مارو اے تو مکلف ہونا ہے تے بننا ہے، تے اجے تے بچہ مکلف ہی نہیں، اینو ڈنڈے مارنے دی اجازت نہیں، اینو نہیں سمجھے۔ اے فرض کفایہ ہے، کی ہے؟ نماز فرض ہے نہیں۔ 8-9 سال دے منڈے نو کاری رہا کٹ کٹ کے انہوں بیڑا غرق کر دیتا ہے، جبکہ آپ پڑھ دے پہ مسئلہ بھی کہ انہوں ڈنڈے نہیں مارنے کیونکہ مکلف نہیں۔ ڈنڈا ماری دا جدو مکلف جرم کرے، تینے تو جرم کو نہیں کیتا۔ سمجھ آگی جی گل نہیں؟ ولا جنایت من الصغیر، تو پاپا اور تحقیق وارد ہے بعض آثار میں وہ جو دلالت کرتا ہے اس پر، بھئی وہ تو کو پتہ لگتا ہے بھی ہاتھ نال مارنا ہے تو ڈنڈے نال نہیں، بعض روایتاں چ لفظ آوندے نے، وہ دوجا جواب ہے۔ اچھا جی، وَهَذَا الضَّرْبُ وَاجِبٌ، اے ضرب بھئی ولی اتے واجب ہے، کی ہے؟ واجب۔ ہاتھ نال مارنا بھی تفا، وہ منہ تے نہیں مارنا، کھتی اچ تے یا کنڈ تے مارنا ہے، ٹھڈ چ مک نہیں ٹھوک دینا ہے، بس غریب دے ہونے جڑا ہے نا جی وہ نیبو کھا کے تے بیڑا غرق کر دے جی۔ چلو جی، ھذا الضرب واجب جیسا کہ تنویر الابصار میں ہے، جیسا کہ اور مسئلے نے قاری عبداللہ جی، مولوی عثمان جی، مسئلے لکھے نے، کی لکھے نے؟ مسئلے لکھے نے جی۔
اللہ اکبر. اور اگلا مسئلہ سمجھا جے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ قَالَ فِي الْحَذَرِ وَالْإِبَاحَةِ مِنَ الدُّرِّ. در مختار میں حذر والی باحت کا جو باب ہے اس میں یہ فرمایا ہے اور جب بالغ ہو جائے بچہ یا بچی اور جب پہنچ جائے بچہ یا بچی 10 سالوں کو کتنے واجب ہے تفریق ان کے درمیان. سمجھائیے بچی بچہ بکھرے کر دیو اور بچے اور اس کے بھائی کے درمیان اور اس کی بہن کے درمیان اور اس کی ماں کے درمیان اور اس کے ابے کے درمیان فی المضجع جی 10 سال تو بعد پتر ابے نال تی تے ماں نال بھرا نال بھن نال سنیا جی جو 10 سال دے ہو جائیں اگو تفصیل آ رہی ذرا غور کرے جی لقولی علیہ الصلوۃ والسلام تفریق کر دو ان کے درمیان مضاجع میں کس میں اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ 10 سال کے ہو جائیں. ہن ذرا شرح سمجھا جائے کہتے ہیں کہ شاید کہ مراد تفریق اس حیثیت سے کہ نہ شامل ہو دونوں کو ساتر واحد باوجود ننگے ہونے کے کہ انہاں دے بدن تے کپڑے کوئی نہیں اتنے چادر ایک لئیے تے 10 سال دے ہو گئے نے تے ہن کٹھے سونا منع ہے. ہن کٹھا سونا منع سمجھائی نا جی بھائی کپڑے کوئی نہیں وہ مثال طور تے غربت دی وجہ تو کپڑے کوئی نہیں تے چادر اتنے ایک کے تے ہون 10 سال والا 10 سال والے دے نال 10 سال والی دے نال ابے نال اماں نال بالکل نہ سمجھ. بہرحال سونا مجاورت کے ساتھ باوجود ستر ہر ایک کا اپنی شرمگاہ کا اپنے ساتر کے ساتھ جو خاص کرے اس کو اگرچہ ہو چادر وڈی ایک فلا مانیا. کو مسئلہ سمجھ آیا جی بے دو ماں کپڑے پائے ہوں کی ہر ایک دے اپنے اپنے کپڑے وکھرے نے تے اتے غطاء ایک کے چادر لیف تے ہون بھی اندنے فلا مانیا. فلا ہون سمجھ آگے جی مسئلے دی اے جو کچھ فقہ بیان کرنا ہے نا انہوں سمجھنا ہے تے مننا ہے جی پلے پئی جے کہ بھی ننگے نے تو ہن بدن نال لگنا ہے شرمگاہ نال لگ سکتی ستیاں کی پتہ ہوندا ہے کنے بچیاں بچن راتی ستیاں کنے پلسیٹے مار دینے کنی واری سوائی دا سر ہوندا سراندی والے پاسے پیر پواندی والے پاسے راتی کئی واری چکر کھا کے سر داؤن والے پاسے تے لتاں سراندی والے پاسے ہوندیاں نے 10 نام ہے ہسدا ہے بھی تسی استاد جی نوں سوا دے رہے پتہ کنی وار یہ بھی ہوندا نہیں پتہ لگدا وہ تو بہت گھٹ لوگ نے کہ جڑے جویں ستے ہیں اوویں اٹھتے ہیں نہیں تو بندہ کدھر دا کدھر پاسے ماردا ہوندا جی. اس وجہ تو کہ جڑے بھی کپڑے اپنے ہون تے پھر یہ بھی شرمگاہ نال نہیں لگدی اگرچہ وہ چادر ایک ہوے ظاہر ہن سارے گھراں چ لیف کمبل وکھرے وکھرے نہیں ہوندے. ہن جڑی خاص کر کے حکومت ہے یہ تو جڑے کمبل ہیں نہیں بھی جان گے جی تے وہ بھی اگر وہ بھن بھرا یا 2 بھرا 10 سال دے 8-9 سال دے کٹھے سو گئے نے تے حرج کوئی نہیں جی لیکن بہرحال بہتر ہے بھی بھرا 2 وکھرے سو جان بھیناں وکھریاں سو جان انج ہو جائے 10 سال تو بعد بھی کڑی منڈا کٹھا نہ ہوئے احتیاط جنی ہوئے انی اچھی ہے جی. اچھا جی واپس چلو سمجھ آ گیا جی مسئلہ. واسبابھا اور نماز کے اسباب کون ہیں او ظاہری سبب پیچھے تحقیق آ گئی ہے نماز کے اوقات ہیں کون ہیں آگے جی سمجھ و تاجب وہ پھر پڑھ دیں ذرا شرح پڑھ لیے واسبابھا اوقاتھا عامۃ المشائخ وہ جو عرض کی تھی جو اول ثانی ان ذرا دھیان کرے جی
आमतुल मशाइख इस पर हैं कि सबब वो जुज़ है कि मुत्तसिल है उसके साथ अदा मुतलकन। जिस वक्त तुसां वक़्त दे मेरे वाल वेखो, वक़्त दे शुरू होने तो बाद तुसां जिस वक्त करना है ना अल्लाह अकबर, इसमें जलालत दे अल्लाह तो पहला जेड़ा सेकंड नाल जुड़िया है ना वो सबब बनना इस नमाज का। बस अगर मुत्तसिल हो गई अदा अव्वल वक़्त के साथ, जो ही वक़्त शुरू होया तो हो जाएगा वही सबब, वही अव्वल वक़्त ख़त्म। जो ज़वाले शम्स होया कुगू ते उन्हें अल्लाह वुज़ू करके बैठा सी, जो ज़वाले शम्स होया अद्धा मिनट गुजरिया अल्लाह अकबर, ये पहला जड़ा गुजरिया ये सबब है, ए नमाज पूरी हो गई। इस तो बाद अगला वक़्त कोई सबब नहीं जोड़ता, क्यों गल पूरी हो गई। जिस वास्ते सबब बनाना सी वो पूरा हो गया है, समझे हो। इस बंदे वास्ते जिन्हें पढ़ लिए, जिस वक़्त उन्हें पढ़ लिए ना उस तो पिछा जड़ा वक़्त बच गया मौलवी जो सबब नहीं है खत्म हो गया। अच्छा जी, वगरना तो जे उन्हें लेट करता रहा, वगरना पस मुंतकिल होगा कौन सबब उस जुज़ की तरफ कि उसके साथ मुत्तसिल है अदा। 1.25 20 मिनट 5 मिनट 1.5 35 40 45 50 55 ते 3 हो गए, 3:05 10 मैं 5 मिनट गिन रहा मैं, आगा लगा चलेगा कम। समझ आती पीजे। वल्लम यत्तसिल अगर ना मुत्तसिल हुई अदा किसी जुज़ के साथ इनसे बिल्कुल, तो जांद्या जांद्या आखिर तक पहुँच गए, बस जुज़ अखीर मुतय्यन हो जाएगी सबबियत के लिए अगरचे नाकिस हो। ओ असर वाली सुनिए गल, ए हुण जुज़ मुतय्यन होगी सबब बस, क्योंकि इस वक्त तो टाइम ही कोई रह गया। ध्यान करे जी। हत्ता के वाजब हो जाएगी नमाज मजनून पर, मुग़मा अलैह पर, जबकि उन दोनों ने फाका पा लिया आखिरी वक़्त में, आखिरी वक़्त सी नमाज दा ते मजनून दा जुनून ख़त्म हो गया, जिन्हों बेहोशी सी उन्होंने होश आ गई, तो इन्हों तो की है ए नमाज फ़र्ज है, जो ना पढ़न तो कज़ा ज़िम्मे में। और हाइज़ और निफास वाली पाक हो गई आखिरी वक़्त में, तो ये नमाज इसके ज़िम्मे। और बच्चा बालिग हो गया आखिरी वक़्त में, तो ये नमाज। मुर्तद ने इस्लाम ले आया, मुर्तद इस्लाम ले आया किस में वक़्त में। ते वलो सल्ला या अगर पढ़ ली उन्होंने, अगरचे पढ़ ली उन्होंने उसके अव्वल वक़्त में जी। ए बच्चा ते जेड़ा मुर्तद है जी, इन्होंने अगरचे की कीता है अव्वल वक़्त में अगरचे पढ़ ली है, लेकिन चूँकि आहल अब हुए हैं, आहल सल्ला या सिर्फ 2 जे, मुर्तद भी अपने तौर पर समझ आने कि मैं नमाज ठीक पढ़ रहा हाँ, भाई आ जेड़े फिर के बातला ने। अगरचे बच्चे ने 1:30 बजे नमाज पढ़ी है, 3:30 बजे वो उसके बाद सोया, उसको इतलाम हो गया, बालग हो गया, अब इस पर नमाज जोर की दोबारा, क्योंकि अब फ़र्ज़ हो गई है। जो पहले पढ़ी है वो फ़र्ज़ नहीं थी, वो नफल थी। समझ आइए। ये है वो सवाल कि बताएं कि एक बंदे पर जोर की 2 नमाजें हैं, तो ये सूरत ये है कि पढ़ी अभी बालग नहीं है, बाद में बालग हो गए, भाई सुता इतलाम हो गया, बालग है वे, और यकदम उसको ढोलकी बज पैनी है जी, तो की हो गया, इससे दोबारा पढ़नी, क्योंकि उनकी हो गई है। इस तरह मुर्तद। अच्छा जी, वबादा खुरूजिल वक्ते तो दाफु सबबिया तो इला जुमला तिल वक्ते, जिस वेले उन्हें नमाज कोई नहीं ना पढ़ी, सारा वक्त मौलवी जी निकल गया, तो अब सबबियत फिर वापस लौट आएगी। अव्वल जुज़ से आखिर तक सारा वक्त सबब बन जाएगा, मरते दम तक कज़ा का। किसका? कि वक़्त पाया तो नमाज कोई नहीं पढ़ी,
ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਸਬਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਬਬ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੁਸੱਬਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਗਈ ਹੈ ख़त्म हो, लिहाजा उन्हें पूरा वक़्त सबब है। ध्यान करो ताकि साबित हो जाए वाजब कमाल की सिफत के साथ, वो आखिरी जुज़ नहीं होनी बल्कि सारा वक़्त सबब है, ताकि इसके ज़िम्मा जो वाजब है वो किस सिफत के साथ है, सिफत कमाल के साथ। और इसलिए कि असल भी तो यही है कि सारा वक़्त सबब होना चाहिए, लेकिन मजबूरी ये थी कि अगर अदा के लिए सारा सबब बनाए तो फिर वक़्त निकलेगा तो नमाज पढ़ेगा, इसलिए वहाँ जुज़ जुज़ सबब बनती है। हत्ता के लाजम आएगी उनको कज़ा कामिल वक़्त में, यही सही है कमा फिद्दुर। तो समझ आ रही हूँ? अच्छा जी, हुन मतलब वापस चलो। और वाजिब है यानी फ़र्ज़ किया गया है नमाज का फ़ेल, नज़र आ रहा है, अव्वल वक़्त के साथ, लेकिन वजूब मुवस्सा। जो ही नमाज का वक़्त शुरू होता है ना तो बंदे पर नमाज का अदा करना फ़र्ज़ हो जाता है, बंदे पर कुछ ही बोलना, लेकिन ये जो अव्वल वक़्त में अदा करना फ़र्ज़ है ये वजूब मुवस्सा है, वजूब मुदय्यक नहीं है बे हुने ही पढ़, बल्कि वक़्त के अंदर अंदर इसको इजाज़त है। इसको ये मतलब है कि भी जो ही वक़्त शुरू होता है नमाज का अदा करना हम पर क्या हो जाता है, फ़र्ज़, लेकिन वजूब मुवस्सा। और ध्यान कर, पास नहीं हरज जी हत्ता के तंग हो जाए वक़्त अदा से, इना वक़्त रह गए अदायगी नहीं हो सकती, बस मुतवज्जे होगा खिताब अब हतमन हुने पढ़, और गुनाहगार होगा ताख़ीर के साथ इस आखिरी वक़्त से। हुण गुनाहगारी शुरू हो जानी, ज़वाले शम्स हुंदियां नाल गुनाहगारी शुरू नहीं होनी। दो मिसल साए दे नेड़े कम पहुँच गए तो कोई नहीं पड़ी, टाइम ही नहीं रह गया, हुण गुनाहगारी शुरू हो गई। हुण आए मेरी तौबा, और देखो फला हर जाहता यदी कौम, यानी नहीं गुनाहगार होगा बंदा ताख़ीर करने के साथ जुज़ अव्वल से, सानी से, सालिस से। मसलन कौन सा गुनाह, गुनाह तारक अदा का वक़्त में मैंने वक़्त च नमाज अदा नहीं की, इस गुनाह दा जे वो मुजरम नहीं होया। उन्हें ज़रा मसला समझा जे वे कारी जी, तारक सलात जो नहीं परवाह करता नमाज की ये फासिक है। कौन? गैर मुबालिन, जो परवाह किसकी, नमाज की, ये क्या है, फासिक। आप परवाह का मतलब है कि भी अगली नमाज से डरन लग पवे तो फटोफट यार नमाज कज़ा होगी, ओहो अल्लाह अकबर, फटोफट दौड़े, ये तो ही परवाह। तो जांदियां पईयां ने, उठ्या मुँह धोता, अम्मा रोटी खाधी, गए निकल गए ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਈ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਆਏ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਬੋਲੋ, ਫਾਸਿਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਜੇ हदीस पाक पढ़ोगे, फासिक की तारीफ करे अल्लाह का अर्श कांप जाता है। कानून क्या है, युहबासो, उसको कैद किया जाए, उसको ए गौरमेंट की जिम्मेदारी होंगी कि बेनमाजियों को जेल च लै जान, कित्थे लै जान, हत्ता युसल्ली, या हत्ता के वो नमाज पढ़ने लग जाए। ए निज़ाम मुस्तफ़ा है,
قال المحبوبی، جی علامہ محبوبی نے فرمایا ہے بے نمازی یضرب، اس کو مارا جائے، نابالغ کے بالغ، ہاں، حتیٰ کہ بہہ جائے اس سے خون، انہوں گورنمنٹ جڑا نا جی سرکاری طور تے نہیں پھینٹی لائے کون دا بدن جو خون نکلے، یہ نہ مار پوے انہوں، کنوں؟ بے نمازی نے۔ اب دیکھ لو مسئلہ، اور نہیں نیابت نماز میں بلڑ کلڑ، چودھری ری آکھن مسلیہ تین روٹی دیاں گے میری نمازاں پڑھی رکھ تو انج، یہ محاورہ یار ظفر کس بنایا سی؟ میں تینے نمازاں پڑھا تو میرے کوزے بننے، نماز سے پڑھے تھی اجازت نے کسی دے پاسے کس کرمانے ٹھوکیا سی جی، چلو خیر۔ تو نماز میں نیابت نہیں ہے، نماز میں نیابت نہیں ہے۔ مسئلہ جی وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ، اچھا جی ایک بندہ سانوں نہیں پتا مسلمان ہے کہ نہیں، کسے ملکوں آیا ہے، اگلے کدے کام ساڑھے سامنے کر دے وے تو اسی ہوندے مسلمان ہونے دا حکم جاری کر دیا گے۔ مسئلہ سمجھا جی بڑا اہم، حکم کر دیا جائے گا نماز بالجماعت وقت میں فاعل پڑھنے والے کے مسلمان ہونے کا، جب کہ اقتدا کرے نماز میں اور پورا کرے نماز کو۔ ایک بندہ آیا کس علاقے چو، انہیں ساری مسجد میں جا کے جماعت نال امام نال نماز پڑھی ہے، تو نماز انہیں پوری کی تھی، سانوں پہلے کوئی پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، صرف اسی اے گل وے کہ مولوی جو اندے مسلمان ہونے دا وہ سمجھ آتی پی جی۔ اسی طرح اذان کے ساتھ وقت میں، اس نے وقت میں اذان دے دی تھی، اور سارے آتے مسلمان لگے پھرتے ہیں، بھی ایک بندہ آیا دوجے ملک کی، مثال در کافران دے ملک کی، سانوں پتہ ہی نہیں مسلمان کے کافر ہیں، انہیں اذان ویکھیا بھی وہ اذان دے رہا ٹھیک، تو اسی کی کریں گے؟ مسلمان ہونے دا واب سجدہ تی تلاوت، کسے مسلمان تلاوت کی تھی، انہیں سجدہ تلاوت سنا سجدے چ پہ گیا، اسی ستے واب زکات سائمہ تے، پیسے دی نہیں، جڑے ڈنگر نہیں باہر چر کے گزارا کر دے کو باپ زکات نہیں چلا رہے، ڈنگراں دی وہ زکات دیندا ہے، تو اسی حکم لاواں گے کہ بندہ کی ہے لا صلی منفردن، نہ اگر وہ نماز اکیلے پڑھے تو پھر نہیں، یا امام ہے لوگ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ بھی دلیل نہیں، یا وقت کے غیر میں نماز پڑھتا ہے یہ بھی دلیل نہیں، یا نماز کو فاسد کر دیا یہ بھی دلیل نہیں، یا کیا اس نے غیر اس کا عبادات سے، ان کی صرف اس اتنی علامت سے ہم اس کے مسلمان ہونے کا فتویٰ نہیں جاری کریں گے۔ وہ کہتے ہیں بھی سارا مسلمان جمع کلمہ پڑھدا سارا کچھ تو پتہ ہے نا، غیر کوئی بندہ آ گیا انہوں اسا اے نشانیاں، ایک دن سارے سامنے کلمہ پڑھے پھر تو گل ہی پکی ٹھکی ہے نا، بھی اے نشانیاں پائیاں جاننا صرف تے اے مطلب ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہے نا کہ ایک بندہ غیر ملکی ہے، کسی نے کوئی پتہ نہیں، مر گیا ہے، اندہ جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں، اندہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، بندہ ختنہ ہویا ہے کہ نہیں، غسل دے کے پتہ لگ جائے گا، اگر یہ شرمگاہ نہیں دیکھنی تو باقی داڑھی نشانی نہیں ہو تو سکھاں بھی رکھی ہے تو انگریزاں بھی رکھی ہے، بھی اس قسم دی چیزاں کو پائیں پتہ لگیاں تو پھر مسلمان انہوں دا حکم دیاں گے، جنازہ پڑھاں گے، مسلمانوں دے قبرستان وچ دفناواں گے۔ سمجھ آتی بھی گل دی؟ یہ ادو لوڑ پیندی جدوں کو اچانک بندہ دوجے ملک دا کوئی بندہ آیا تو کی ہو گیا، مر گیا، تو بھی ہن تے کی حکم لانا ہے اس تے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واپس چلو جی۔ اوقات صلاۃ کی شے، اوقات اور اوقات نماز صلاۃ مفروضہ کے لیے 5 ہیں، فرضی نمازوں کے لیے وقت کتنے ہیں؟ 5،
اول ان کا صبح کی نماز کا وقت ہے. صبح کی بابا جی فرماندے نے پتر پہلے تین پتا میں وقت ہوں کی شے وے. وقت ایک مقدار ہے زمانے کی، ایسی مقدار جو مقرر کی گئی ہے کسی کام کے لیے، اس کو وقت کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ یعنی وقت یہ جو زمانہ 24 گھنٹے چل رہا ہے نا، اس میں سے جو بھی تاریخ، جو مہینہ، جو دن، جو گھنٹہ، منٹ ہم کسی کام کے لیے مقرر کریں گے نا، بھائی 5 بجے جڑا ہے نا جی ولیمہ شروع ہونا ہے، ان دا نام ہے وقت. ایک ہی ہے یہ وقت آدھے. یار وقت کی پابندی کرو، آدھے نہیں کی کرو. یہ ہے کہ وقت کہ زمانے کی ایک مخصوص مقدار، مہینہ، دن، ہفتہ، گھنٹہ، منٹ، آدھا گھنٹہ، مفروض جو مقرر کیا گیا ہے لِأَمْرٍ مَّا، اور تنوین اور کھلیا کیتا کسی نہ کسی کام کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ وقت ہوتا ہے. پتر مہربانی کری وقت آ جائے آدھے نہیں ہے نہیں پتر وقت کا دھیان کرتا ہے بچہ وقت نال سکولے جائے لفظ بول دے نے تو پہلے تو وقت کی تعریف کی ہے. آ تعریف کی ہے کندی وقت زمانے کی اس مخصوص مقدار کو کہتے ہیں جو کسی کام کے لیے مقرر کی جاتی ہے کہ فلاں کام اس دن کریں گے، اس وقت کریں گے یا اتنے بجے کریں گے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقت کہتے ہیں. میں تو پوچھ لو وقت کی تعریف کرو گا. وقت اور کی تعریف کی کرنی، وقت ہوں اور کی ہوں مجھ ہوں تعریف کی کرنی ہوں. چلو جی پھر واپس چل. اول وقت صبح کی نماز کا او میں نگے نظر آئی طلوع فجر کی ابتدا سے، طلوع فجر کی ابتدا سے باوجہ امامت جبریل علیہ السلام کے جس وقت فجر طلوع ہوئی تھی. لیکن کیڑی طلوع فجر؟ طلوع فجر صادق کی ابتدا سے، صبح صادق کی ابتدا سے فجر کی نماز کا. اے صبح صادق کیڑی ہے؟ اور وہ ہے جو طلوع ہوتی ہے اردن، پھیل جاتی ہے. جتوں سورج نکلنا ہوتا ہے نا اس تھان تو وہ پورا جڑا افق جتوں زمین اسمان ملیا نظر آتا ہے اتوں وہ جڑی نا ساری سفیدی انج پہلے اتوں نکلتی نقطے کو پھر انج پھیلتی ہے پھر اتنے آتی ہے. یہ جڑی سفیدی لمبی اتنا چڑھنا شروع ہوئی ہے نا ایک ہی ہے. اور صبح صادق وقت ہو گیا. یہ نام کی ہے؟ صبح صادق. اے صبح صادق کلندری. اور کاذب ظاہر ہوتی ہے طولن پھر غائب ہو جاتی ہے. ایک سفیدی پہلے اٹھتی ہے سیدھی سر تک آتی ہے وہ پھر واپس چلی جاتی ہے. ان کا نام کی ہے؟ پچھلی کتاب بھی سر کھپایا سی سارا اگلی پھر سر کھپنا ہے. اور تحقیق اجماع کی ہے امت نے اس پر کہ اول وقت صبح کی نماز کا اول اس کا صبح صادق ہے. کس کا اول وقت؟ صبح صادق. اور آخر اس کا طلوع شمس کے قبیل تک ہے. قبل کی تصغیر طلوع شمس کے قبیل تک. دلیل بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فجر کی نماز کا وقت جب تک نہ طلوع کرے شیطان سورج کا قرن اول، قرن کنارہ اتلا کنارہ چڑھنا سونا ایک تو تھلے والا کنارہ ہے کتلا جڑا اتوں سمجھ نظر آنا ہے پہلے کدی سورج طلوع ہونے کا وقت مشرق والے ویکھ لے کرو جی. تو وہ اتلا کنارہ طلوع جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک صبح کا وقت. اور جتھے جتھے کو رہندا ہے اوندا یہ نہیں کہ پاکستان میں صبح صادق ہو گئی، سعودی میں صبح صادق ہو گئی اور اگے بھی ہو گئی ہے اتنے ادھی رات ہوئی ہے جی. جتھے جتھے اوندا کنارہ نظر آ رہا ہے اوتھے اوتھے صبح دا وقت کی ہو گیا ختم ہو گیا. واجیا
ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਜੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਸਾਦਕ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜਾ ਆਏ ਜੀ। ਸ਼ਰਫ ਵੇਖ ਇਸ ਦੀ ਅਸਾਦਿਕ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਵਕਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਬਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਤਹਕੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। सुबह सफ़ेदी है, पैदा करते हैं उसको अल्लाह ताला वक्त मखसूस में इब्तिदाअन, और नहीं होती वो सूरज की तासीर से ना सूरज के नूर से, जैसा कि तफसीर कबीर में है। अल्लामा कोस्तानी ने यूँ बयान किया है। एक गल है जी अजीब मशहूर है कि जितों सूरज निकलना होंदा है ना ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਜੂੰ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਫੈਦੀ ਆਉਂਦੀ ਏ। लेकिन असल कि सुबह सादक इब्तिदाअन अल्लाह ताला इसको पैदा करते हैं। ये ना सूरज की तासीर से है और ना ही सूरज के, ये बकरी अल्लाह की मखलूक है। कौन? वो सुबह सादक दी सफेदी की सुबह सादिक में सफेदी जड़ी बाद जिमें जिमें सूरज अगर टुरेगा तो फिर उनकी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਫੈਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਸੂਰਜ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਤਵੱਜੋ ਯਾਰ ਪਲਾਓ ਜੀ। अच्छा जी, मैंने इब्तिदाए तुलूल फजर मजमू रिवायात में ज़िक्र किया। अल्लामा हलवानी ने अपनी शरह में लिस्सौम और रोज़े के मसले विच कि इबरत अव्वल तुलू के लिए है। किसके लिए? जूँ तुलू हुई तो सुबह सादक नमाज का वक़्त हो गया। इसी के साथ फरमाया है बाज़ उलमा ने, बस जब ज़ाहिर हो जाए उसके लिए लुमा सफ़ेदी थोड़ी सी तो रुक जाए वो। जूँ ज़रा सफ़ेदी नज़र आए तो कैसे रुक जाए? मतलब है रोज़ा शुरू, ये मतलब है खाना पीना बंद। और फरमाया है बाज़ फ़ुक़हा ने इबरत ले इस्तितारत ही फिलोफ़ो के बावजह उसके चढ़ने के उफ़क़ में। वो कहता है उफ़क़ में से जब थोड़ी सी ऊपर चढ़नी शुरू, और इस्तितारत तायर उड़ना, गोया भी उड़ती पई है ना, तो भी थोड़ा सा किनारे से ऊपर उठना, अब खाना पीना बंद। और ये कौल अबयन और औसा है, हर किसी को पता नहीं चलता। उन तो खैर कैलेंडर बने दीजिए, लेकिन अव्वल आहवत है। जूँ ही थोड़ी जी सुबह सादक हो तो फ़ौरन की करे मुफ्तरात ख़त्म। और रवायत की कि इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह से आपने फरमाया कि लुमा वो जड़ा जिथों सुबह सादक फुटी फिर उन्हें फैलना सज्जे खब्बे 50 बारी समझाया। और नस्लियो जिथों ज़मीन आसमान मिलते ने ना, उनको सवेरे उठ के तो पता लगी है। बिजली होवे बंद, बंदा सवेरे उठे कि पहाड़ी भी ना होवे, आसमान साफ होवे ते मतला ते उधरों जड़ा ना पहाड़ी भी सामने ना होवे, ते बंदा सुबह जो ना 15-20 मिनट पहले बैठा होवे ते नज़र भी ठीक होवे, सुता हो तो झूने मार देंगे नहीं। 5-7-10 दिन बंदा बवे में फिर जा पाते ने पता लगता कि सुबह काज़ब केड़ी सी ते सुबह सादक केड़ी है। रिवायत की कि इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह से ये बात आपने फरमाया कि लुम्हा नहीं मोतबर रोज़े के हक़ में और नमाज के हक़ में, माज मोतबर इंतशार है उफ़क़ में। हुण खाने च कोई पै रहा बे ये ना किनू समझावां जी। ए मसला ए फट्टी है, थले वेखो सारे थले, बोले गुलाम सिंह थले वेखो, ए फट्टी है ना, इतों सूरज चढ़ना है मसलन, इतों पहले सुबह इतों इस जगह तो सफेदी निकलती है, इतों ये फिर आसमान के किनारे ते फैलती है, फैल के ना फिर उधर चढ़ना शुरू होती है। ए लुमा है, ए इंतशार है, ए इस्तितारत है। कोई नहीं खाने च बड़ी
بھی پہل پھر کنارے تے پھیلنا پھر اتنا اڈنا استطارت کوئی نہیں کوئی سمجھ لگی اچھا جی قالہ فی الشرح اور پہلے گزر چکی ہے یہ بات وقت استغفر اللہ سوال ہے کہ صبح صادق کا صبح سے وقت کیوں شروع کیا زور سے کیوں نہیں کیا کیونکہ پہلی نماز تو جو جبریل علیہ السلام نے پڑھائی تھی وہ کون تھی تو بابے نے یہ وقت بیان کرنے شروع کیا کس نماز سے فجر کی تو جواب مقدم کیا صبح کے وقت کو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا فرمائی تھی صبح کے وقت کے ساتھ سائل کے لیے مدینہ شریف میں جیسا کہ پوچھا سیرا لمبی حدیث ہے سونے پیچھے پڑھی پھر آ جائے گی کہ سونے نماز دے وقت کی نے تو سونے پھر اس نے صبح صادق تو ذکر کیتا سی کہ نہ صبح دی نماز تو کتوں صبح دے وقت تو صبح دے وقت تو نہیں کتوں صبح دے وقت تو نہیں وہ بھی 2 دن سونے فرمایا نماز پڑھنی ہے نال تے پہلے دن صبح تو حضرت جو اپنا بلال نے فرمایا اذان پہلے ٹائم پہلے دن سونے نے مدینہ شریف 5 نمازاں پہلے وقت پڑھیاں دوسرے دن آخری وقت پڑھیاں پھر سائل نے بلا کے فرمایا اے وقت ہی نماز دا جیسا کہ بنایا میں ہے غایا سے حوالے دیں دینے پہلے اور اس لیے کہ صبح پہلی نماز ہے جو فرض ہوئی ہے بالاتفاق معراج دی واپسی تو بعد جڑی پہلی نماز فرض ہوئی وہ کیڑی ہے فجر کی نماز صبح دی کیونکہ سرکار لے کے آ گئے راتی واپس آ گئے تے آئے تے پھر صبح صادق ہوئی تے پہلی نماز کیڑی فرض ہوئی صبح دی اے وجہ سنی جی گل اس لیے کہ یہ صبح تھی لیلۃ الاسراء کی سوال ہے کہ یہ سرکار نے نماز قضا کوئی نہیں کی صبح کی جی اور نہیں قضا کی صبح آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجہ موقوف ہونے وجوب الادا کے علم بالکیفیت پر وہ جبریل علیہ السلام نے آنا ہے اللہ کے حکم سے آ کر 2 دن جماعت کرانی ہے بتانا ہے وہ زور کو آئے تھے وہ سمجھ آ گئی اس لیے وہ پہلی نماز نہیں تھی جی لیکن فرض صبح سے ہوگی کوئی کھانے چ پئی ہے اہل توقف وجوب الادا علی العلم بالکیفیت ایک مسئلہ دس دے پہ جے 24 گھنٹے دے وقتاں دے ٹائماں دا نام دسیا نے عربی وچ ذکر کیا ہے بعض فقہاء نے دن کی گھڑیوں کا بیان کہ جو اول ہے اس کو شروق کہتے ہیں اس کے بعد بکور پھر غدوہ پھر چاشت پھر حاجرہ اور گرمی پھر ظہیرہ جی پھر رواح پھر عصر پھر عصیرہ پھر اصیل جی اے شابہ سے تے سم العشاء سم الغروب اے عشاء غروب تو پہلے بھی نہ ہے ساڑی عشاء نہیں وہ تو پیچھے ہیں جی اے دن دے وقتاں دے نا دسے نے جی سمجھے جی ساڑھے کول بھی ہیں نا بھی اول وقت ہو گیا اور دوپہر ہو گیا اور پیشی ہو گئی ہے اچھی پیشی ماڑی پیشی اچھی ڈیگر ماڑی ڈیگر یہ لفظ نے پنجابی دے جی سمجھتے پہ یہ جس لئے پیشی دا وقت شروع زور انہوں پیشی آندے نے زوال شمس ہوتے آندے نے جڑا نا جی بھی اچھی زور شروع زور تو جس لئے او اثر دا وقت شروع کرتے ہیں ماڑی پیشی تے اثر دا وقت پہلا آوے تو انہوں آندے نے پہلے جڑا نا جی اچھی ڈیگر آندے نے تے جس لئے سورج پیلا آندے ماڑی ڈیگر لے جی رات دے بھی نہ آئے گئے نے جی پچھلی رات پہلی رات اچھا جی
ਸਰਗੀ ਮੁxtਲਿਫ ਨੇ, ਹਰ ਬੋਲੀ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਸੁਬਹ ਮਈਆਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਈਆਂ ਤੇ ਮਈਆਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਬਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਬਹ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਸਰ मैया दी बाग ले चलना है। और रात की घड़ियाँ अव्वल उनका शफक, फिर गसक, फिर गुदरा, फिर आतामा, फिर सादाफा, फिर जन्ह, फिर रूबा, फिर ज़ालका, फिर हीर, फिर सहर, फिर फजर, फिर सुबह। ये उन वक्तां दे नाम ने जी। अच्छा जी, सादिक, इनका नाम सादिक क्यों रखा है? इनका नाम सादिक क्यों रखा? इसलिए कि ये तस्दीक करती है सुबह की और बयान करती है सुबह को। बस सुबह नु वाज़े कर दिए भला थी वे। काजिब नाम रखा गया इसका सुबह झूठी, इसलिए कि ये रोशनी होती है फिर काली हो जाती है, चला जाता है नूर और उसके बाद फिर अंधेरा आ जाता है, गोया कि ये झूठ है। बे सुबह उठी शायद भी सुबह होगी तो पता लगा झूठ है। अच्छा जी, और कद काजमाल उम्मत की किस उत्ते कि अव्वल वक़्त कदों हुंदा है? बस सुबह दी नमाज दा अव्वल वक़्त कदों शुरू हुंदा है? सुबह सादक तो। भी इस गल उत्ते उम्मत दा इजमा है। ते ख़त्म कदों हुंदा है? तुलूए शम्स दे कुबैल थोड़ा जा पहलों जी। इस उत्ते ध्यान करें जी। कहते हैं कि नूज़ाउल इजमाओ नाज़ा माजी मजहूल नूज़िया, मुनाज़ात की गई है इजमा की उसके साथ के नकल किया हमने उसको इसके अव्वल में साबिकन मजमा और रिवायात से वाबियन, और इसके साथ के बाज़ ने कहा है कि बेशक आखिरी वक़्त उसका यहाँ तक कि देख ले तीर फेंकने वाला अपने तीर के गिरने की जगह में, बस खिलाफ साबित है इसके अव्वल में भी और इसके आखिर में भी। अव्वल अजे पिछे ने जे पढ़िया होनो बे सुबह सादक तो उठ पैनी है तो ता शुरू होना है, या लुमा होना है तो ता शुरू होना है, पढ़िया नहीं जे। इमाम मोहम्मद साहब से दूसरी रिवायत है, लिहाजा इजमा का तो कौल किया है, लेकिन कहते हैं पीछे हमने बयान कर दिया कि सुबह सादक में भी इख्तलाफ है, कुछ लम्हा के साथ है या इंतशार के साथ है, या इंतशार के बाद इस्तितारत होगी तो फिर है। इसी तरह आखिर में भी इख्तलाफ है। ये तो यानी कुबैल तुलुए शम्स, और बाद ने कहा है कि इतनी सफ़ेदी हो जाए कि बंदा तीर मारे, तीर नज़र आ रहा है वो डिगा है तो सुबह का वक़्त ख़त्म हो गया, हालांकि सूरज तुलू नहीं है जो होया होंदा, समझते हो। तो लिहाजा ये जो कहा है इसमें इजमा है, हालांकि अव्वल आखिर में इसमें इख्तलाफ है। किस में? सुबह में। वापस चलो जी। और मालम यतलो कर्न शम्सिल अव्वल, नज़र आ रही, यानी मुद्दत आदम तुलू कर्न शम्स से, सूरज के कर्ण के तुलू की अदम मुद्दत तक अंद ने पूरी हदीस एवें में। वो पहला हिस्सा आ गई केड़ा मतन चुते की वक्त मालम, यार माला किथे लिखे यार, ताला यतलो, मालम यतलो अव्वलो की अव्वलो। तो कोई एक होर ना रल जाओ तो 2 दिन पढ़ रहा हो बारी, कोई कहता होर नाल को गुजारा हो जाता, दोवें कर्म वाले शरीफ इकट्ठे हो गए। ए हदीस दा अव्वल है, आंदे अगला हिस्सा भी तुहानूं सुना दी भी पूरी हदीस पता लग जाजे।
ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਲਿਕੌਲੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋੜ ਕੇ, लिकौली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि फजर की नमाज का वक़्त जब तक ना तुलू करे सूरज का करन अव्वल, और ज़ोहर पहुँच गए हो, और ज़ोहर की नमाज का वक़्त जब ढल जाए सूरज आसमान के बतन से ज़वाल शम्स, जब तक ना हाज़र हो असर का वक़्त, और असर की नमाज का वक़्त जब तक ना पीला हो सूरज और साकित हो जाए सूरज का करन अव्वल, और मगरब की नमाज का वक़्त जब गायब हो जाए सूरज, जब तक ना साकित हो शफ़क़, और इशा का वक़्त निस्फ़ुल लैल तक है। रवाहु मुस्लिम। ए पूरी हदीस आ गई। ये निसफ लैल तो बाद भी वक़्त है, लेकिन भी ये जो है ना कामिल वक़्त बयान होया है। केड़ा कामिल वक़्त। वापस चलो, और ये पहला आ गया केड़ा वसानी, हाँ, और दूसरा उनका वक़्त किन्ने ने कुल फर्द नमाज़ां दे अव्वल आ गई। और अव्वल हाँ पीछे देखना लिखा है वसानी, हाँ, और दूसरा उन 5 का वक़्त ज़ोहर की नमाज का सूरज के ढलने से लेकर आसमान के बतन से बिल इत्तिफाक, इन दी इब्तिदा विच इत्तिफाक है। जिसले सूरज की होना है टल जाने है ना सिर तो, उस वक़्त की हो जाना है ज़ोर दी नमाज दा वक़्त शुरू होना। ए इब्तिदा जे ज़ोर दी नमाज दे वक़्त दी। वयम तद्दो, और लंबा होगा ये वक़्त असर के वक़्त तक। कित्थों तक? हुण असर दा वक़्त कदों शुरू हुंदा है, ज़ोर दा वक़्त कदों ख़त्म हुंदा है, इहदे विच इख्तलाफ है। इहदे विच इख्तलाफ है, समझी जे गल। और इसमें 2 रवायतें हैं इमाम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु से। कितनी? किन से? सुनी जे गल, ध्यान करना जरा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक रिवायत में इला कुबैल यसीरा, कुबैल तक ये कि हो जाए साया हर शय का उसकी 2 मिसलें सिवाय असली साए के। एक रवायत है कि असली साए नू कढ़ के किन्नू असली साया पिछली किताब विच पकवाया, फिर भुल जाया, अज मुड्डो छुड्डो फिर पकवाया। असली साए उसको फ़ैज़ ज़वाल कहते हैं। फ़ैज़ ज़वाल को निकाल कर हर शय का साया 2 मिसल होने तक क्या है? ज़ोर का वक़्त है। एक क्यों है? बावजह तारुज़ आसार के। किसके? आसार में तारुज़ है। और यही सही है, सही यही है कि ज़ोर का वक़्त कितने तक है? 2 मिसल तक। और इसी पर हैं जुल्लुल मशाइख भी और जुल्लुल मुतून भी। सारे बड़े मशाइख भी इसे गल ते ने, सारे मतना विच भी इहो गल कि ज़ोर दा वक़्त की है? 2 मिसलों तक है। समझी जे गल? ऐ शाबाश है जी। ये पहली रवायत है। ये इनकी शरह पढ़िए, दूजी फिर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। वक्त ज़ोहरे मिन ज़वाली शम्स अन बतनी समाए। नजर आ रहे हैं? ज़वाल की मार्फत किवें हुंदी, उत्थे भी समझाया सी, पूरा कंपास बना के समझाया सी कि कौन से समझाया? वो गल जी नहीं। और ज़वाल की मार्फत ये कि गाड़ा जाए डंडा सीधा अर्दे मुस्ताविया में, अर्दे मुस्ताविया में, और बनाया जाए उसके साए के इंतहा के पास एक अलामत लगाई जाए। बस जब तक साया कम होता रहे अलामत से, बस सूरज
نہیں زائل ہوا، اور جب رک جائے گا سورج تو پس وہ وقت استوا ہے، اسی کو وقت ظہیرہ کہتے ہیں، جس کو ہماری بولی میں زوال کا وقت کہتے ہیں۔ ساڑھے نزی کے زوال دا مطلب ہے کہ کوئی خرابی آ گئی، ہوئی زوال دا وقت ہی ہے، حالانکہ زوال دا وقت زور شروع ہو جانی۔ اساں اسے دن زوال دا وقت رکھیا ہے، او بھائی زوالیو کندہ نا، جس لئے سورج کھلوتا ہے، کھلوتا نہیں ہے، ٹردہ پیا۔ پس اس وقت بنایا جائے سائے کے سر پر ایک خط، علامت اس کے لیے، پس جب تک ہو اس خط سے لکڑی کی جڑ تک، پس وہ مسمى ہے فے الزوال، کیا ہے؟ فے الزوال ہے۔ اور جب نہ پائے وہ، اچھا جی ان کو ڈنڈا کونی کی کرے، جب نہ پائے وہ شے کہ گاڑے اس کو، تو اعتبار کرے اپنے قد کے ساتھ، آپ کھڑو ہو جائے وقت پہچاننے واسطے، اعتبار کرے اپنے قد کے ساتھ۔ اے ویکھو مسئلہ لکھا جی، قدم اور ہر انسان کا 7 قدم ہوتے ہیں، اپنے قدم نہیں جی، 1 2 3 4 5 6 7 قدم نال قدم جوڑ کے نا 7 اتنے لمے پے جو، اکثر بندے کا قد نہ ہوتا ہر بندے کا۔ سنیں جتی دا میچا دینا ہوئے، ہر بندہ اپنے انگوٹھے اتنے دھاگے نو ولاویں دے، مینوں بھول گیا کنے ولاویں دے کے دے دے نا، تے جتی میچ کے لو پوری ہوندی ہے۔ یہ وہ پرانے کلیے نے جنہاں وچ سیل کونی سڑ پیندے، ہر وقت آن ہوندے سن کلیے۔ اے کنے قدم؟ 7 قدم یا 6 قدم اور نصف قدم اس کا، اور اول قول ہے عامہ کا۔ تحقیق نظم کی حافظ سیوطی رحمہ اللہ نے زوال کی علامت کو قبطیہ مہینوں پر، ہن چونکہ اس علاقے دے مہینے نے، ساڑھے مہینے جیٹھ ہار اور نے جی، اس دے مطابق لکھے جی کہ توبہ کے اول سے اس کے آخر تک ایک شعر میں نظمتها بقول المشروع حروف طا ظا حا جیم با الف، الف با دال واو ہا یا، یہ حروف اشارہ ہیں الی عدد الاقدام التی، کہ پہچانا جاتا ان کے ساتھ زوال قبطی مہینوں میں۔ ایک فلانے مہینے وچ اینے قدم چلیے، اپنا قد مراد ہے، فلانے وچ اینے، فلانے وچ اینے، فلانے وچ اینے۔ پس طا اشارہ ہے مہینے توبہ کی طرف، ذا اشارہ ہے امشیر کی طرف، ہا اشارہ ہے برمہات کی طرف، جیم اشارہ ہے برمودا کی طرف، با اشارہ ہے بشنس کی طرف، اور دونوں الف اشارہ ہے بونا کی طرف۔ یہ انہوں سے علاقے دی گلہ نے بابا، میرے واسطہ کم نہیں ہے۔ بسم اللہ، انہیں کو لکھے حبیب، اور با اشارہ ہے مسرا کی طرف، دال اشارہ ہے توت، واو بابا، ہا ہاتور، یا کہ حق کی طرف۔ اور نظم کی عین کو شیخ سحیمی نے علا ترتیب شہور قبطیہ، قبطیہ اصل مصر دی گل ہے، فقال انہیں اے شعر لکھا جی، سمجھ آئی جی۔ ہون سنو مسئلہ، اور جب ارادہ کرے عصر کے وقت کے دخول کی معرفت کا، تو زیادہ کرے اپنے عدد قامت نفس ہی، اپنے قد کے عدد کے اوپر اتنا زیادہ کر دے تے 2 مثل بن جانا ہے۔ اور یہ 7 قدم ہے ماخوذ پر شہور سے، پس جب پہنچ جائے سایہ دونوں کے مجموعے کو، تو پس داخل ہو جائے گا وقت عصر کا۔ اور ضروری ہے یہ کہ ہو وہ جو کھڑا ہے، جنہیں اپنا قدم اپنے، وہ جو ارادہ کر رہا ہے سائے کی معرفت کا، کھڑا ہو کس پر؟ اچھی بولو، برابر زمین، ننگے سر،
ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਅੱਡੀ ਅਗਾਂ ਪਿਛੋਂ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ, ਪੈਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ, ਸਿਰੋਂ ਵੀ ਨੰਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਦ ਮਾਪਣਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਏ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਾ ਵੀ 1.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੀਵੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। اور روایت کی گئی امام محمد رحمہ اللہ سے یہ بات کہ زوال کی حد، ایک اور طریقہ دسے ہونا ہے، یہ کہ استقبال کرے رجل قبلے کا، یہ کہ استقبال کرے رجل قبلے کا، یہ اتوں کی گل ارباں دی۔ ساڈے کول یہ کہ استقبال کرے جب بندہ شمال جنوب کا، کس کا؟ جنوب کا، ایدے منہ کر کے کھلوے اس پاسے، کدے؟ اے جنوب ہے۔ ہن سجی اکھ کدے ہونی ہے تے کھبی مغرب والے پاس۔ ٹھہرا جی، میرے خیال الٹ کیتا نے۔ بس جب تک سورج اس کے حاجب ایسر پر ہے، بس ہاں یہ کھلوے شمال والے پاسے منہ کر کے نہ، ٹھیک ہے، ایس پاسے۔ جب تک سورج اس کے حاجب ایسر پر ہے، سورج زائل نہیں ہوا، و انصارت، اور اگر ہو گیا اس کے حاجب ایمن پر، پس تحقیق زائل ہو گیا ہے۔ ایدے منہ کر کے کھلوتا ہے نا، کھبی اکھ سورج ٹر رہا ہے، جسلے سجی اکھ تے سورج اگاں پہنچ گیا ہے نا، ہن زوال ہو گیا۔ اینج نہیں کھلونا ایتھے، یہ عرب دی گل ہے، کیونکہ اتنے قبلہ جڑا شمال جنوب وچ، اتنے مشرق والے پاسے منہ کرنا ہے، سمجھے پے ہو؟ تے اے قبلے والے پاسے منہ کرنا ہے، ایتھے منہ کرنا ہے کدھر؟ تاکہ سورج ایک کان تو چڑھ کے دوسرے کان والے پاسے گزرے۔ وہ جنی دیر سر تو گزر رہا ہے نا اتھوں، اینج کھلونا قطب دینہ، اینج ایتھے سورج دا کنارہ ہونا ہے کہ نہیں؟ پچھلی کتاب ایک قسم نے سارا کچھ سمجھایا سی۔ سورج گزر رہا ہے، جس لئے سورج دا آخری کنارہ ایس پر میٹھے دے برابر ہو جانا ہے نا، ہن زوال شروع ہو جانا ہے۔ نہیں کھانے چ پئی جی میں بیٹھے ہو، مثلا روٹی لے گئے نا، روٹی ایک بندہ سر دے اتھی کر دے، ایس اک کو شروع کرے ہولی ہولی، ایس اگلی اکھ تک روٹی دا پچھلا کنارہ پہنچے نا، اینا جڑا وقت ہے نا، اے وقت ہے وہ کیڑا؟ استوا دا، کیندا؟ استوا دا، اندے وچ جڑا سایہ وہ فیض زوال ہے۔ چلو جی، لتعارض الاسار انشاءاللہ کل پڑھ دیں۔ منع کرو میں کتاب الصلاۃ شرط کی گئی ہے شرط کی گئی نماز کی فرضیت کے لیے نماز کی فرضیت کے لیے تین چیزیں: اسلام اور بلوغ اور عقل، اور حکم دیا جائے نماز کے ساتھ اولاد کو 7 سالوں پر اور مارا جائے نماز پر۔ تھلے لکھا نماز پر نہیں، اللہ ترک ہاں، بے نماز پڑھی تا نہیں مارنا، نماز چڈی تا مارنا ہے بھائی۔ 10 سال کے لیے ہاتھ کے ساتھ، نہ کہ ڈنڈے کے ساتھ، اور اسباب نماز کے، نماز کی اوقات ہیں اور واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتی ہے نماز اول وقت کے ساتھ، نہ وقت کے اول کے ساتھ، وقت کی اول جز کے ساتھ، کی وقت کی اول جز وجوب موسع، اور اوقات 5 ہیں۔ صبح کا وقت فجر صادق کے طلوع سے طلوع شمس کے قبیل تک،